کربلا یعنی جہاد حسینی. خود کربلا ایک ایسا ناطق معجزہ ہے کہ جو دین اور حیات کے تمام مشکلات کی کلید ہے. کلید ہے خدا کے پاس. یعنی کربلا سمجھ لو توحید سمجھ میں آ جاتی ہے. کربلا سمجھ لو عدل الہی سمجھ میں آ جاتا ہے. کربلا سمجھ لو نبوت سمجھ میں آ جاتی ہے. کربلا سمجھ لو امامت سمجھ میں آ جاتی ہے. کربلا سمجھ لو آخرت پر یقین پیدا ہو جاتا ہے. کربلا سمجھ لو قضا و قدر کی جلوہ سامانیہ نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں. خدا کی قسم کربلا سمجھ لو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے کہ یہ ایک زندہ کردار ہے صبت رسول حسین ابن علی کا. اور اسی لیے کربلا کے حوالے سے مسلسل گفتگو کی ضرورت ہے. یہ تذکرہ کبھی فرسودہ نہیں ہوگا. یہ تذکرہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. اس معجزے کو اب آپ درک کر سکتے ہیں. دنیا میں یہ معجزہ کہاں کہاں نہیں ظہور پا رہا ہے. مسلسل ذکر کربلا ہو رہا ہے. مسلسل ذکر جہاد حسینی ہو رہا ہے. اور یہ دو چیزیں قرآن اور ذکر کربلا یہ دونوں زندگی کی ہر مشکل کو حل کر دیتے ہیں. ہر مشکل کو. قضا و قدر کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ اگر لفظی تشریح کرنا چاہوں آپ کے سامنے لفظ قضا قاف واد الف اردو میں اتنا ہی لکھا جاتا ہے. عربی میں اس کے بعد حمزہ بھی ہے تو وہ ہوتا ہے قضا. اور قدر قاف دال رے. قضا کے ایک معنی تو فیصلے کے ہیں. اسی اعتبار سے جج کو قاضی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو میں نے گزارش کی کہ اگر دو سوالات ہیں آپ کے ذہن میں ایک کیسے اور ایک کیوں. سبحان اللہ. یہ کائنات کیوں وجود رکھتی ہے. ہم کیوں وجود رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس وقت یہ عزاخانہ کیوں سجا ہوا ہے. اس وقت میں کیوں تقریر کر رہا ہوں. کیوں کا جواب ہے قضا. یعنی حق کا فیصلہ ہے کہ یہ ہو. سبحان اللہ. کائنات کا وجود کیوں ہے؟ بھئی حق کا فیصلہ ہے کہ یہ ہو ہے. یہ معمولی جواب نہیں ہے. یہ معمولی جواب نہیں ہے. حق کا فیصلہ ہے کہ ہو. میرا وجود کیوں ہے؟ جو لوگ اپنے وجود سے نادم و شرمندہ رہتے ہیں وہ کفران نعمت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سوچو تو صحیح. حق نے چاہا کہ تمہاری ولادت ہو. شکر کرو. شکر کرو. شکر گزار ہو. پروردگار ارے تیری مصلحت تھی کہ میں بھی پیدا ہوں.
سبحان اللہ یہ تیری پاکیزہ کائنات، یہ تیری بنائی ہوئی پاکیزہ اور روشن زمین، اور تو نے چاہا کہ اس گہوارے میں میں بھی آ جاؤں۔ سبحان اللہ پروردگار تیرے لطف کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ تیرے کرم کی کوئی انتہا ہے؟ ارے میں تیرا شکر تو ادا کر ہی نہیں سکتا۔ بجائے یہ رویہ اختیار کرنے کے کہتے ہیں خدا نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ خدا نے پیدا کر کے ہمیں زحمت میں ڈال دیا، خدا نے پیدا کر کے ہمیں ابتلاؤں میں مبتلا کر دیا، مصیبتوں میں مبتلا کر دیا۔ بے بن تفاوت رہا اس کو جہاں ستابہ کو جا، ایک سوچنے کا وہ انداز ہے، ایک سوچنے کا یہ انداز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے چاہا کہ یہ کائنات ہو، رب نے چاہا کہ میرا وجود ہو، رب نے چاہا کہ یہ ذکر زندہ رہے۔ اب ساری دنیا کوشش کرتی رہے کہ ذکر مٹ جائے، اس کا چاہا نہیں مٹ سکتا، تمہارا کیا مٹ سکتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ سمجھ میں آیا؟ ایک مسئلہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحلوں میں جواب ہے۔ کیوں؟ وائی کا جواب پہلا تو یہی ہے کہ حق نے چاہا۔ اب جو حق کو دریافت کر لے، جس کے ہاں توحیدی شعور پیدا ہو جائے، خالق کو اس کے صفات کے ساتھ قبول کر لے، تو پھر اضطراب نہیں رہ جاتا، یقین اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ تو کیوں کا جواب ہے قضا، کیسے کا جواب ہے قدر۔ قضا فیصلہ ہے، حق نے فیصلہ کیا، اور قدر کیا ہے؟ قدر اس فیصلے کو آپ اپنے اختیار سے کس طرح انجام دیتے ہیں، وہ دامن امکان ہے جو پھیلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے چاہا کہ ذکر قائم رہے۔ اگر کسی میں شاعری کی قدرت ہے تو وہ شاعری کے ذریعے سے ذکر کو برقرار رکھے گا، کسی میں خطابت کی قوت ہے تو وہ خطابت کے ذریعے سے ذکر کو باقی رکھے گا، کسی میں تحریر کی قوت ہے تو وہ لکھ کر ذکر کو باقی رکھے گا، کسی میں صنعت کی قوت ہے تو وہ پنجے بنا کر ذکر کو باقی رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فیصلہ اس کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں ہے قضا، کیسے ہے؟ اس میں اس کے لطف نے چاہا کہ اس کی مشیت میں آپ کا ارادہ بھی شریک ہو جائے۔ ارے قضائے الہی کا شکر تو ممکن نہ تھا، اس لطف خاص کا شکر کیسے ممکن ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پروردگار یہی کیا کم تھا کہ تو نے مجھے وجود بخشا؟ ارے پروردگار تیری عظمتیں، تیری بلندیاں، اللہ اکبر، ایسی نفیس اور پاکیزہ کائنات خلق فرمائی۔ ارے یہاں میرا بھیج دینا، یہی کیا کم تھا؟ تو نے یہ شرف بخشا کہ میرے ارادے کو اپنی مشیت میں شریک کار بنا لیا۔
قدر دامن امکان ہے.